پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے. اس حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض. آپ فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان روکی جاتی ہے. لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے وہ دعا بلند نہیں ہو پاتی. پلیز یہ نیت کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے. نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا. تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اللہ اکبر. وہ دن کون سا ہوگا؟ جب بیٹے کو ماں بھی مدد نہیں کرے گی، باپ کو بیٹا بھی جواب نہیں دے گا. نفسا نفسی کا دور ہوگا. ایک گناہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایک نیکی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اللہ کے یہاں وہ تمہارا ڈپازٹ جمع ہوگا. جب رب فرماتا ہے میں تمہیں اس دن دوں گا جس دن تمہیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. پھر خرچ کرنے کو سوچے. اگر زکات دے بھی دی نا اور نیکی کا کوئی اور کام آ گیا اور دے دیں. اور یہ بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے. نیکی کا کام آ گیا ہے، زکات دے چکے. ارے لوگ کہتے ہیں بس ہو گئی بھائی زکات اگلے سال آنا. ارے اللہ تمہیں دیے جا رہا ہے، ادھر سے تو بریک نہیں لگا جو اللہ کی طرف سے عطا ہو رہی ہے. تم بھی دیے جاؤ، اللہ اور عطا فرمائے گا. ایک بات آج یاد کر لیجیے، ویسے تو میرے آقا علیہ السلام جو فرمائے حق ہے، مگر نبی پاک نے یہ فرمانے سے پہلے کیا ایمفسائز کیا، تاکیداً کتنی شاندار بات فرمائی. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو ڈیفینیٹلی ہو گیا نا کہ آپ نے خرچ کرنا ہے اور یہ کم نہیں ہونا. کیلکولیٹر کہے گا کم ہو گیا. دنیا میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہے، توفیق نہیں دی ہے، اربوں پتی ہیں، زکات نہیں نکلتی ہے. نفلی صدقات کی بات تو بعد میں آئے گی نا. جو فرض ہے، جو ضروری ہے دینا، وہ نہیں نکلتا کیونکہ توفیق نہیں ہے، دل نہیں چلتا. سبحان اللہ. مال بھی رب دے، توفیق بھی رب دے، اور بندہ کچھ خرچ کر لے تو انعام بھی ربی عطا فرماتا ہے، جنت کی نعمتیں بھی رب عطا فرماتا ہے. بلکہ ایک جگہ تو رب نے فرمایا قرآن میں ہی، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے، قرض حسنہ. بڑی عجیب بات ہے کہ یار رب کو قرض کون دے سکتا ہے؟ جب مال ہی رب نے دیا ہے تو اللہ کا مال ہے. اللہ فرماتا ہے کوئی جو میری راہ میں خرچ کرے. اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی اس پر، یہ لفظ قرض کیوں لایا گیا. تو اس کے پیچھے علماء نے جو ریزن بیان کیا کہ دنیا میں جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا تو واپسی کی امید نہیں ہوتی اور رکھنی بھی نہیں چاہیے. تحفے کا مطلب تو آپ نے دے دیا نا، گفٹ ہے. کچھ لوگ تو تحفہ دے کر بھی امید رکھ رہے ہوتے ہیں، آج میں نے دیا دیکھو کل کیا دے گا. تحفہ بھی غرض کے ساتھ، تحفہ بھی کنڈیشن کے ساتھ. تحفہ کنڈیشن کے ساتھ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ قرض دیتے ہیں نا تو آپ کو پتا ہوتا ہے یہ واپس آنا، جبھی تو قرض ہے. آپ تو کنڈیشن بھی لگاتے ہیں، چیک بھی کرتے ہیں کس کو دے رہا ہوں، واپس دے گا نہیں دے گا. اللہ اکبر. رب نے قرآن میں فرمایا نا، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے اور اللہ اس کو پھر بڑھا کے لوٹائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا اللہ کی راہ میں یقین رکھے کہ جو میں دے رہا ہوں یہ مجھے ضرور واپس ملے گا، اور جتنا دیا اتنا نہیں ملے گا. اللہ اپنے کرم سے اس کو بڑھا کر واپس لوٹائے گا. یہ بتا دوں، لاکھ روپے میں سے 5,000 دو گے تو 95 ہی کیلکولیٹر بتائے گا نا. لیکن کچھ باتیں بیونڈ دا کیلکولیٹر ہوتی ہیں. اگر کوئی شخص کھیت میں جائے 2 بوری بیج کی لے کر اور اپنی زمین پر وہ سارے بیج چھڑک کر آ جائے تو کیلکولیٹر کو یہ کہے گا کہ 2 بوری زیرو ہو گئی، ختم ہو گئی. عقل مند بندہ کہے گا 2 بوری ڈال کر آیا ہے، تھوڑے دنوں بعد 2 ٹرک لے کر آئے گا. تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بیج ہی ہے. یہ تم بیج ڈالو اللہ فصل عطا فرمائے گا. ہمیشہ ملٹی پلائی ہوتا ہے. جو لوگ پوری زکات دیتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ اگلے سال وہ زیادہ دے رہے ہوتے ہیں. کیسے زیادہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور برکت ڈال دیتا ہے. ایک بندے کے بارے میں مولانا نقی علی خان صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بڑے پیسے بانٹا تھا غریبوں میں. اس کے رشتہ دار سمجھاتے کہ بھائی اتنا خرچ مت کر، بچا کے رکھ. بولتا نہیں میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. ماشاءاللہ کرتا رہتا. 2-4 دوستوں نے کہا اس کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں تاکہ اس کو یہ انسان بن جائے، تھوڑے بچانا سیکھ جائے. بند کر دیا اس کو، کچھ دنوں کے لیے بھوکا رکھا، قید کر دیا. تھوڑے دنوں بعد چھوٹا نا، جب اس کو چھوڑا تو وہ جا کے اس نے اور خرچ کرنا شروع کر، زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا. کہا
قید سے سبق نہیں ملا؟ کہتا قید میں گیا تو سبق مل گیا کہ بھوکا رہا تو پتا چلا کہ بھوکوں کا حال کیا ہوتا ہے. غریبوں کی فکر تو قید میں رہ کے مجھے ہوئی کہ میں چند دن قید میں رہا ہوں تو میرا یہ حال ہے. جو بیچارے ساری زندگی اس طرح گزارتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. یہ سبق لینے آتا ہے رمضان. مگر یہاں تو پلاننگ ہی کچھ اور ہے. تو پلیز اس رمضان میں نبی پاک کے انداز کو فالو کر لیں اور خوب خرچ کریں. ہمیشہ ایک تو میرا ایک بہت بڑا درد ہے، پر اللہ کرے کسی کے لیے فائدہ ہو جائے. آپ بھی اس بات کو پلیز میں کہتا ہوں وائرل کریں، بات کریں، دوستوں میں بیٹھتے ادھر ادھر کی گپ شپ یہ والی بات کریں جو میں اب کرنے جا رہا ہوں. یعنی میری اب یہ فیلنگ اسٹرانگلی بنتی جا رہی ہے. جس طرح رمضان کے علاوہ بدقسمتی سے لوگ شاید 7-8-10% نماز پڑھتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اب زکوٰۃ بھی 7-8-10% لوگ ہی پوری دیتے ہیں. نہیں دیتے زکوٰۃ. زکوٰۃ کی کیلکولیشن ہی کرنا نہیں آتی ہے، ذہن ہی نہیں ہوتا. بس تھوڑے بہت دے دیے کہ میں اتنے دے دو، بس کسی کی شادی کرا دی، کسی کا یہ کر دیا، ہو گئی ہماری. کیسے ہو گئی بھائی؟ ٹیکس ریٹرن آپ بھرتے ہو یا آپ کا وکیل بھرتا ہے؟ کیوں وکیل سے کرواتے نہیں یار؟ اس کو ذرا صحیح حساب آتا ہے. زکوٰۃ کا حساب آپ نے کیسے بنا لیا؟ آپ کو زکوٰۃ کا حساب بنانے کے لیے کسی عالم دین سے رجوع کرنا چاہیے. یہ پلر آف اسلام ہے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. اسلام کے 5 پلر ہیں، 5 ستون ہیں. ایمان لانے کے بعد کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. زکوٰۃ کو نہ سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہے نہ پراپر دینے کے لیے تیار ہے. حالانکہ پورے سال میں ایک بار، وہ بھی کتنے سارے مال کو تو ڈڈکٹ کر دیا گیا. اگر میں لاجیکلی بات کروں نا، ہے تو 2.5% ہی، لیکن اگر لاجیکلی بات کی جائے، اگر سمجھانے کے لیے، تو زکوٰۃ تو شاید 1-1.5% بنتی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ بھائی آپ کا گھر نکل گیا زکوٰۃ سے، آپ کی فیکٹری نکل گئی، آپ کی ساری گاڑیاں نکل گئی، گھر میں جو سامان ہے وہ نکل گیا. اگر کوئی کرائے پہ جگہ دی تو وہ بھی نکل گئی. اب بتائیے ہمارا 50% نارملی سرمایہ وہ گھر، گاڑیاں اور فیکٹری یا دکان جو ہماری مین چیزیں، فیکٹری کی مشینری بھی نکل گئی. اتنی ساری چیزیں تو شریعت نے مائنس کر دی. اب بچا کیا؟ اس پر 2.5% ہے. پھر بھی بھاری پڑ رہا ہوتا ہے، پھر بھی اس پہ جان جاری ہوتی ہے. یہاں میں اپنی بہنوں سے آخر میں بات کر لیتا ہوں کہ یہ بڑا عجب معاملہ ہو گیا ہے. حالانکہ سونے کی زکوٰۃ اس پر ہے جس کے پاس سونا ہے، چاندی کی زکوٰۃ اس کے اوپر ہے جو مالک ہے چاندی کا. تو ہماری اسلامی بہنیں جو گھر والیاں ہوتی ہیں، گھر کے لوگ ہوتے ہیں، وہ نہیں دیتے زکوٰۃ. کہتے ہیں ہم تھوڑی کماتے ہیں. یاد رکھیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ زیور آگ بنا دیا جائے گا، اسی زیور سے عذاب دیا جائے گا. اچھا پھر کہتے ہیں ہمارے شوہر دیں گے. ٹھیک ہے، اگر شوہر دے دیتا ہے تو وہ نیکی تو شوہر کما گیا نا. فرض آپ پر ہے، اور اس کی بڑی پیاری وجہ علماء نے بیان کی. میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیا کرو تاکہ راہ خدا میں جو فضیلتیں ہیں حاصل وہ آپ کو ملیں. آپ نے اپنے شوہر کو کہہ دیا، اس نے دے دیا، ہو سکتا ہے وہ بھی نہ دیتا ہو. وہ نہیں دیا تو عذاب آپ کا ہوگا، کیونکہ وہ دیندار نہیں ہے، دیندار آپ ہیں. اور آپ دیں تاکہ ایک تو اللہ، دیکھیے یہ تو اللہ سے محبت چیک ہو رہی ہے نا. حدیث میں آتا ہے، مضمون ملتا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو نا، اللہ تمہارے صدقے کو پالتا ہے. جس طرح تم اپنے بچڑے کو یا گائے کے بچے کی مثال دی گئی، جانور کو پالتے ہو کہ وہ چھوٹا ہوتا اور بڑا ہو جاتا ہے. فرمایا کوئی کھجور کا صدقہ دیتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن احد پہاڑ جتنا عطا فرمائے گا. یعنی ملٹی پلائی ادھر بھی ہو رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ کتنا کمال کی اللہ کا احسان ہے. تو فرمایا کہ جو اللہ نے مال عطا کیا ہے اسی میں سے تم خرچ کرو. پھر کیا فرمایا؟ قیامت کا دن بڑی ہیبت والا ہے. اس دن مال کسی کو بھی فائدہ نہ دے گا، اور دنیاوی دوستیاں بھی بیکار ہوں گی، بلکہ باپ بیٹے بھی ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے. نیز کافروں کو کسی کی سفارش کام نہ دے گی، اور نہ دنیاوی انداز میں کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا. صرف اذن الہی سے اللہ نے جس کو اجازت دی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اہل ایمان کی شفاعت کر سکیں گے. اور مال کا فائدہ بھی آخرت میں اسی صورت میں ہوگا جب دنیا میں اسے نیک کاموں میں خرچ کیا ہو. اور یہ دنیا کا دستور ہے. اچھا تھوڑی دیر کے لیے چلے میں آپ کو ایک اور لاجیکلی ایگزامپل سے، ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے. اس وقت آپ سارے وضو کر کے تیار ہو کر ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، سر پہ ٹوپی لگائی ہوئی ہے. اس وقت آپ میں سے کسی کا حرام کام کرنے کا جی چاہ